بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حبر القلب مولا کائنات کے جن مبارک و مقدس کلمات سے آپ کی خدمت میں ان مجالس اشرا کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ وہ بے مثل و بے نظیر الفاظ ہے جو مولا کائنات نے اپنے ایک چاہنے والے کو تحفے میں عطا فرمایا۔ عالمین میں مناجات کا، بندگی کی تڑپ کے الفاظ کا ایسا مجموعہ سوائے زبان علی کے اور کہیں دیکھنے نہیں ملتا۔ اب کونین میں مولا کی بتائی ہوئی یہ دعا اس کے چاہنے والے کے نام سے مشہور ہوئی، جو ہے دعائے کمیل۔ خدمت میں آپ کی اسی دعائے کمیل کے سلسلے میں یہ مجالس چل رہے ہیں کہ جس میں اب تک ابتدائیہ 10 وسیلے اور پروردگار کے 4 اسماء ان کا ذکر ہوا، یعنی دعائے کمیل کا آغاز مولا نے 14 وسائل کے ذریعے سے، 14 وسائل و اسماء کے ذریعے سے کیا، جس سے ہر ایک مومن کو یہ سلیقہ حاصل ہوا کہ جب کبھی وہ دعا کر رہا ہو تو اس کی دعا کا آغاز 14 سے ہونا چاہیے، دعا کی ابتدا بھی 14 سے، دعا میں شامل بھی 14 اور دعا کا اختتام بھی 14 سے ہو۔ تو یہ 14 کے نام، یہ 14 اسماء، یہ پروردگار عالم کی القاب، یہ اس کے اوصاف، یہ وہ الفاظ ظاہری کہ جن کے باطن میں اہل بیت اطہار کے فضائل چھپے ہوئے ہیں، یہ کسی بھی دعا کو وہ پرواز عطا کرتے ہیں کہ کوئی دعا بندے کی زبان سے نکل کر باب اجابت تک پہنچ جائے۔ یعنی کہ انسان اپنی خود ساختہ، یعنی خود تصور ترقی میں کبھی اس کے لیے آج تک یہ ممکن نہ ہوا کہ وہ چاند سے آگے بڑھ کر دکھائے۔ ایک پہلو میں زمین کے ایک سیارہ موجود ہے، لیکن انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اپنے بازو کے پلانٹ پر پہنچ پائے۔ لیکن یہ الفاظ کا اعجاز ہے کہ ایک انسان کے جس کی زبان سے ادا کیا ہوا لفظ کہاں، اور پروردگار عالم کا عرش اعظم کا الفاظ کو وہ پرواز عطا کرے کہ باب اجابت میں داخل ہو جائے، وہ اسماء اہل بیت ہوتے ہیں۔ ان اسماء اہل بیت سے مولا نے دعائے کمیل کا آغاز کیا، اور کمیل کو جب یہ وسائل بیان کر رہے تھے کہ رحمت کے ذریعے سے، تیری قوت کے ذریعے سے، جبروت کے ذریعے سے، تیری عزت کے ذریعے سے، عظمت کے ذریعے سے، اسماء کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، سلطان کے ذریعے سے، وجہ کے ذریعے سے، وجہ کے نور کے ذریعے سے، تو کمیل کو ظاہری طور پر یہ الفاظ سنائی دے رہے ہیں، لیکن جب غور سے ان کے باطن پر نگاہ کی
تو علی کے چہرے سے ہٹ کر کچھ نہیں دکھ رہا تھا. چاہے یعنی ایک اہل نظر کی ضرورت ہے, ایک اہل فکر کی ضرورت ہے. اگر ایک اہل نظر قرآن مجید پر نگاہ ڈالے گا تو قرآن کا باطن علی کا چہرہ دکھائی دے گا. وہ زیارات پر نگاہ ڈالے گا تو زیارتوں کا باطن علی کا چہرہ دکھائی دے گا. وہ کسی مناجات کے کلمات پر جب نگاہ ڈالے گا تو اس کا باطن چہرہ علی دکھائی دے گا. ہر پاکیزہ اور مقدس چیز کہ جو ظاہری طور پر طاہر نظر آ رہی ہے اس کا باطن سوائے علی کی اور کچھ نہیں ہے. یہ سلیقہ ظاہر ہوا دعائے کمیل. توجہات رہے, اگر ذہن منتشر نہ ہو مومنین کے تو بات آگے کریں گے. مومنین آئیں گے, مجلس میں شریک ہو جائیں گے, لیکن آپ ان کے آنے جانے کی وجہ سے اپنے ذہن کو منتشر نہ کرے. ایک بلند ترین صلوات اور پار ایک بلند ترین صلوات اور کریں. آغاز ہوا 14 وسائل کے بعد, 10 وسیلے اور خدا کے 4 اسماء کے بعد مولا نے پہلی چیز کی طلبگاری رکھی کہ جس ایسی شے کو چنا کہ جس سے بولنے والے کی بندگی کا اظہار ہو. یعنی سکھانے والا وہ ہے جو عبد و معبود کے درمیان میں آ گیا اور ایک طرف سے وہ بندے کو بھی پہچانوا رہا ہے اور ایک طرف سے وہ معبود کو بھی پہچانوا رہا ہے. اسی لیے الفاظ میں وہ بلندی ہے کہ جو تعارف معبود کرائے, اور انہی لفظوں میں چھپی ہوئی وہ عاجزی ہے کہ جس سے کوئی بندہ پہچانا جائے. ہے نا توجہ؟ آغاز ہوا ان 14 وسائل کے بعد. سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا مولا نے وہ ہے طلب مغفرت. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل عصم. اے میرے پروردگار, میں تیرے دربار میں اپنے ان گناہوں کی بخشش مانگ رہا ہوں جو تیرے اور میرے رشتے کو کمزور کر رہے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم. اے میرے پروردگار, میں تیرے دربار میں اپنے ان گناہوں کی بخشش مانگ رہا ہوں کہ جو مجھ پر مصیبتوں کو نازل کر رہے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم. کہ میرے پروردگار, میں تیرے دربار میں اپنے ان گناہوں کی بخشش مانگ رہا ہوں جو تیری نعمتوں کو بدل رہے ہیں, میرے لیے تیری نعمتوں میں تغیر پیدا کر رہے ہیں. مولا نے مغفرت کے لیے 6 الگ الگ قسم کے الفاظ استعمال کیے. تغیر النعم, تنزل النقم, تحبس الدعاء, تنزل البلاء, تقطع الرجاء. یہ 6 جو الفاظ استعمال کیے, اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم تنزل النقم. 3 ایک رائم سے استعمال ہوئے اور دوسرے 3 دوسرے رائم سے استعمال ہوئے. خیر دیکھیے, یہ ایک اور طویل بات ہے. شیخ صدوق نے معنی الاخبار میں اس کی وجہ لکھی کہ مولا نے اسے کیوں کیا. انسان اپنی زندگی میں جو گناہ کرتا ہے ان گناہوں کا اثر ان 6 میں سے کوئی ایک ہوتا ہے. جب اس نے کوئی گناہ کیا ہو تو یا تو اس گناہ کی وجہ سے اس کا رشتہ خدا سے کمزور ہو گیا, یا تو اس گناہ کی وجہ سے کوئی مصیبت اس کی طرف آ گئی, یا تو جو اسے نعمت دی گئی تھی اس میں تبدیلی آ گئی, یا پھر یہ کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. یعنی مولا نے 6 جملے ایسے رکھے کہ جن 6 جملوں کے ذریعے سے گناہ گار کے ہر گناہ کو علی نے مغفرت کے دائرے میں لے لیا. اور اب اگر کسی نے یہ 6 الفاظ کے ذریعے سے مغفرت طلب کی ہے تو کوئی ایسا گناہ نہیں ہے ایسا کہ جس کی پروردگار بخشش نہ کرے. اور ان 6 الفاظ کے بعد جہاں سارے گناہوں کو سمیٹ لیا ہے ان 6 میں, اس کے باوجود بھی بندگی کے اظہار کے لیے ایک اور جملہ رکھا کہ اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبت وکل خطیۃ اخطأتها. کہ اے میرے پروردگار, میں
طلب کرتا ہوں مغفرت میرے ہر اس گناہ کے لیے جو میں نے کیا ہے، میری ہر اس خطا کے لیے جو مجھ سے سرزد ہوئی ہے، کہ تو ہر لحاظ سے ہر گناہ اور ہر خطا کو بخش دے، اس کی مغفرت فرما. ہے نا توجہ؟ یعنی 14 وسائل کے بعد جس چیز کا سب سے پہلے ذکر ہوا وہ ہے مغفرت. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں دل کی صداقت. کیونکہ جب کوئی اعتراف کرتا ہے کسی بات کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں صدق موجود ہے. بھئی اگر گناہ کرنے والا اپنے گناہ کا اعتراف کر کے شرمندہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے دل میں سچائی پائی جاتی ہے. اور جن دلوں میں سچائی نہیں پائی جاتی وہ گناہوں کا انکار کرتے ہیں. مولا نے یہ سلیقہ دیا کہ دیکھ کمیل، اس سے پہلے کہ تو اس کے دربار میں کسی چیز کا سوال کرے، سب سے پہلے اپنے دل کی صداقت کو ظاہر کرنا، ہر اس گناہ کا اعتراف کرنا جو تو نے سرزد کیا ہے، جو تجھ سے سرزد ہوا، اور ان چیزوں سے اس کی بخشش طلب کر لینا. اور اس بخشش کے لیے آخر میں ایک لفظ ہے یا سری الرضا، ہے نا. جب دعا کمیل ختم ہو رہی ہے تو وہاں پر مولا نے اسے پکارا یا سری الرضا، یعنی بخشش کا سوال کیا. اور سری الرضا یعنی اے وہ جو جلدی راضی ہو. لیکن کس چیز کے لیے جلدی راضی ہو؟ یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، کہ اے وہ پروردگار جو بندوں کے گناہوں کو بخشنے میں جلد راضی ہو جاتا ہے. یعنی جب کوئی اس کے سامنے بخشش کا سوال کرتا ہے تو وہ بخشنے کے لیے دیر نہیں کرتا، بلکہ جلدی سے اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا ہے. کہ اے وہ کہ جو گناہوں کو بخشنے میں جلدی کرتا ہے، میرے ان تمام گناہوں کو بخش دے کہ جس کے یہ آثار ہو رہے ہیں. اب مغفرت کے طلب ہونے کے بعد وہ بندہ، اس کا باطن صاف ہوا، اور جو ہے نا، یعنی دعا کی، وسائل کیے اور اعتراف کیا، تڑپنے لگا، دل میں پیدا ہوئی وہ تڑپ جس کی وجہ سے رویا، گڑ گڑایا. اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کا باطن پاک ہو گیا. بھئی بہت زیادہ ضروری چیز ہے. آج وہ زمانہ چل رہا ہے کہ جہاں انسان کو فکر ہے کہ بھئی میرا ہاتھ طاہر ہے یا نہیں، میرا چہرہ طاہر ہے یا نہیں، میرا جسم طہارت سے ہے یا نہیں. کہا بھئی جسم کی طہارتیں کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی دیر میں ہو جائیں گی، لیکن سب سے زیادہ مشکل مرحلہ یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری نفس طاہر ہے یا نہیں. بھئی طہارت نفس ضروری ہے طہارت جسم سے زیادہ، ہے نا توجہ. اگر کسی کی نفس طاہر نہیں ہے تو وہ چاہے آب زمزم سے ہی کیوں نہ طہارت لے، اس کا جسم کبھی طاہر نہیں ہوتا. جسم کی طہارت کوئی معنی ہی نہیں رکھتی اس وقت جب قلب و روح و نفس میں طہارت نہیں پائی جاتی. اسی لیے رسول کے لیے کیا آیا؟ شان رسالت میں جو آیت نازل ہوئی ان میں کیا ہے کہ ہم نے رسول کو کیوں بھیجا؟ کہ ہم نے رسول کو اسی لیے بھیجا تاکہ وہ تمہارے نفس کا تزکیہ کرے. یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ کیا کرے؟ نفس کا تزکیہ. توجہ ہے نا. دیکھیے تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ اس کی روٹ کیا ہے؟ یعنی زے کاف، یہ جو ہے زے کاف، یہ زکی جس سے کہیں گے، اس کے معنی کیا ہے؟ زکی کے معنی ہے پاک ہونا. تزکیہ یعنی کسی چیز کا پاک کرنا. اسی سے ایک لفظ بنا جسے کہتے ہیں زکوٰۃ. زکوٰۃ یعنی پاک کرنا. کہ کس چیز کو پاک کرنا؟ کہ اپنے مال کو پاک کرنا. تم اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالو، تمہارا مال پاک ہو گیا. قرآن نے یہی حکم دیا کہ تم اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالو، وہ پاک ہو گیا. یعنی مثال کے طور پر ایک جائیداد کا ڈھیر ہم نے جمع کر لیا، تو اس جائیداد کے ڈھیر سے دشمنوں کی نظر بھی آ گئی، لوٹنے والے بھی ہمیں دیکھنے لگے، اور 50 پریشانیاں ان پیسوں کے ساتھ ہمارے پاس آ گئی. خدا نے کہا اب وہ پاک نہیں ہے، طاہر نہیں ہے، کسی بھی مصیبت کو تمہارے سر پر لے کر آئے گا، لہٰذا اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں نکال کر اسے پاک کرو. تو جیسے ہی اس کی زکوٰۃ ادا ہوئی تو کیا ہوا؟ اب اس مال کی حفاظت اللہ نے لے لی. نہیں توجہ نہیں کر رہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے بابا.
تھوڑا سا اور اس طرف آ جائے مومنین، ایک اور صلوات پڑھتے ہوئے قریب آ جائیے. دیکھیے ڈسٹربنس نہ رہے، توجہ رہے، کیونکہ لطیف ہے. انہی الفاظ کے خاطر، انہی 4-6 کلمات کے خاطر یہ موضوع آپ کی خدمت میں چنا گیا. یہ مس ہو جائے تو یہ سارا عشرہ مس ہو جائے گا. توجہات ہے نا، جتنی توجہات ہے اتنی بلند ایک صلوات اور پڑھ دیجیے. کہا کیا کرو؟ کہا زکوٰۃ نکالو. زکوٰۃ نکالو گے تو تمہارا مال پاک ہو جائے گا، اور جب وہ پاک ہو گیا تو اس کی حفاظت خدا کرے گا. لہٰذا اب انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جن پیسوں سے زکوٰۃ نکل جاتی ہے وہ اس کی نہ چوری ہوتی ہے، نہ وہ کبھی خراب ہوتے ہیں، نہ کسی سے کوئی نقصان ہوتا ہے. یعنی پریکٹیکلی اگر آپ کر کے دیکھیں گے، اگر کوئی لے کر چلا بھی جائے گا تو وہ پلٹا کر واپس لا دے گا. کہا کیوں بھائی؟ کہا کیونکہ زکوٰۃ نکلی ہے، اسی لیے خدا اس کا محافظ ہے. اب اگر چوریاں ہو گئی ہے اور پھر غائب ہو گئے تو اس کا مطلب یہ کہ زکوٰۃ نہیں نکلی تھی، جس کی سزا ملی ہے. یہ ہے زکوٰۃ. مولا نے فرمایا صرف پیسوں میں نہیں ہوتی، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ. مولا فرماتے ہیں بدن کی زکوٰۃ ہے روزہ رہنا. جو اپنے بدن کی زکوٰۃ نکالنا چاہے اسے یہ چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور روزہ رکھ کر اپنے بدن کی زکوٰۃ نکالے گا تو اس کا جسم پاک رہے گا. یہ جسم کی زکوٰۃ ہے. ویسے ہی مولا نے کہا زبان کی زکوٰۃ. کہ وہ کیا ہے علی؟ کہ زبان کی زکوٰۃ ہے خاموش رہنا. بے موقع بے محل گفتگو جو کرنے کی عادی ہے ان کی کبھی زبان کی زکوٰۃ نہیں نکلتی، جس کی وجہ سے ان کی زبان کی وجہ سے وہ کئی مصیبتیں اٹھاتے. ویسے ہی مولا نے کہا عقل کی زکوٰۃ. کہ عقل کی زکوٰۃ کیا ہے علی؟ کہ عقل کی زکوٰۃ ہے کہ جاہلوں کی گفتگو پہ صبر کرنا. کہ یہ کیا چیز ہے؟ کہ اس سے عقل کی زکوٰۃ نکل رہی ہے. ہر چیز کی زکوٰۃ نکل رہی ہے، اور جب زکوٰۃ نکلے گی تو وہ پاک ہوگا. توجہ ہے نا آپ کی. اور رسول کو اللہ نے اسی لیے بھیجا تاکہ وہ بندے کے تزکیہ نفس کرے. یعنی اب ایک بات پتہ چلی کہ نفس کا زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہوگا، کیونکہ رسول کو اللہ نے نفس کی زکوٰۃ کے لیے بھیجا. کہا وہ نفس کا زکوٰۃ کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہا اسی نفس کے زکوٰۃ کے لیے جب میدان غدیر میں کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے لوگوں کی نفسوں پر اپنے حق کا اعتراف لے لیا. یہ بتاؤ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا ہاں رکھتے ہیں یا رسول اللہ. کہا اب تمہارے سامنے علی کی ولایت پیش کر رہا ہوں. جو اپنے خواہشات کے آگے تعلیمات علی کی اتباع کرے گا وہ ہے جس نے اپنی نفس کا زکوٰۃ ادا کیا، جس نے اپنی نفس کی زکوٰۃ ادا کی. تو اب پروردگار عالم نے دو چیزوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا، وہ ہے اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکوٰۃ. کہ بھئی نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، نماز پڑھتے رہو زکوٰۃ دیتے رہو. اب نماز پڑھنے والوں کی نماز اس وقت قبول نہیں جب تک کہ انہوں نے زکوٰۃ نہیں نکالی، کیونکہ اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے کی شرط بنا کر پیش کیا ہے کہ بھئی نماز زکوٰۃ سے، زکوٰۃ نماز سے. تو اب انسان کا اپنی نماز پڑھنا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک کہ وہ اپنی نفس کی زکوٰۃ نہ ادا کرے، اور نفس کی زکوٰۃ کے لیے اسے الفت علی کو اختیار کرنا ہوگا. بات واضح ہو رہی ہے آپ کی خدمت میں کہ کیا ہوا؟ اس زکوٰۃ کے ادا ہونے سے وہ پاک ہوا. دیکھیے قرآن کی آیت اثر نہیں کرتی کسی پر جب تک کہ اس کی نفس کی زکوٰۃ نہ ادا ہو جائے. آپ نے دیکھے ہیں ایسے کتنے قرآن پڑھتے ہیں نا لوگ. اب نیوز چل رہی ہے صبح شام، دہشت گردی جو پھیل گئی، کون پھیلا رہا ہے؟ جس نے قرآن پڑھی ہے. اور اس کے دہشت گردی کی دلیل کیا ہے؟ قرآن لے کر آتا ہے کہ یہ دیکھیے قرآن میں کافروں کو مارنا لکھا ہے، اور وہ دہشت گرد بن گیا. مطلب خدا کی کتاب جسے دہشت گرد بنا دے، ہدایت سے نور سے بھری ہوئی ایسی کتاب دہشت گرد بنا دی. کہا ایسے کیوں ہوا؟ کہا وہ اسی لیے کیونکہ ہم نے اپنے نفس کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں کی. قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے نفس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں.
اگر وہ نفس کا تزکیہ نہیں ہوا تو چاہے سر پر قرآن رکھا ہو، چاہے ہاتھ میں دامن کعبہ کیوں نہ ہو، چاہے زمزم سے غسل کیوں نہ ہوا ہو، ہدایت اس سے کوسوں دور رہتی ہے۔ بھئی نازک منزل ہے، کیونکہ یہ زمانہ کون سا؟ یہ زمانہ آپ کو نفس کی طہارت کی بات نہیں بتائے گا، صرف جسم کی طہارت کی بات بتائے گا۔ اس میں بھی کئی ساری چیزیں ہو گئی۔ جسم کی طہارت فائدہ نہیں پہنچائے گی جب تک کہ نفس طاہر نہ ہو۔ اسی لیے قرآن سے ہدایت جو چاہتا ہے اس کو یہ چاہیے کہ اپنے باطن کو پاک کرے۔ مولا نے کمیل سے کہا کہ کمیل ان 6 کلمات سے مغفرت طلب کر کے تو اپنے باطن کو پہلے پاک کر دینا، اس کے بعد تجھے بتائیں گے کہ کیا مانگنا ہے پروردگار سے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل سم۔ الفاظ شروع ہوئے، بخشش مانگی، 14 وسیلے تھے، بخشش طلب کی، بندہ گناہوں کے بوجھ سے ہلکا ہوا، بندے کا باطن پاک ہوا، اور اب وہ اس قابل ہو گیا کہ خدا کے دربار میں کچھ مانگے تو اسے دیا جائے، ورنہ ایسے ہی نہیں ہوگا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو دعا کا اہل بنایا۔ دعا کرنا بڑی اہلیت کا کام ہے بھئی، انبیاء کی سنت ہے دعا، فرشتوں کی عادت ہے، ان کی عبادت ہے دعا۔ ایسے ہی آسانی سے کسی کو بھی دعا کا سلیقہ حاصل نہیں ہو جاتا، بلکہ اس اپنے آپ کو دعا کا اہل بنانے کے لیے اسے اپنی نفس کی بے شمار مخالفت کرنی پڑتی ہے۔ اور علی نے کمیل کو وہ سلیقہ دیا کہ اب ان الفاظ کے بعد کمیل تو دعا کرنے کا اہل ہو گیا، لہذا مانگ۔ توجہ رہے، کہا ٹھیک ہے یا علی، کیا مانگوں بتائیے۔ مانگنے والا بھی کامیاب ہے اس وقت جب وہی چیز مانگے جو علی نے کہی ہے کہ یہ مانگنا چاہیے۔ علی نے کہا کمیل کبھی بھی مادیت کا سوال نہیں کرنا، کبھی بھی، یعنی میٹیریلزم، جائیداد، گاڑی، گھوڑا، کپڑے، ساری چیزیں، ان چیزوں کا سوال نہیں کرنا کمیل۔ کم سے کم، یعنی مولا نے فرمایا کہ اگر تو ان چیزوں کو مانگ ہی رہا ہے تو کم سے کم اپنا نہ صحیح دینے والے کی شان کا خیال کر۔ کہ اتنے بڑے دربار میں کھڑا ہوا ہے اور اتنی چھوٹی چیز مانگ رہا ہے۔ علی نے ان لوگوں کے اوپر نادانی کا اظہار کیا کہ کیسے ناسمجھ لوگ ہیں وہ کہ جو ایسی چیز مانگ رہے ہیں کہ جو اس دینے والے کی شان کے اعتبار سے نہیں، نہ ان کے ساتھ وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ انہیں جمع کرتے کرتے پوری زندگی نکل گئی اور ابھی اپنے بنائے ہوئے گھر کو دیکھنا چاہتے تھے کہ ملک الموت آ گئے، اور ان چیزوں کو بعد والوں کے لیے چھوڑ کر چلے گئے اور بعد والوں کو بغیر کسی زحمت کے مل گئے۔ علی نے فرمایا ایسی چیز مانگنا جو تیرے ساتھ قبر میں جائے، جو تیرے ساتھ قبر میں رہے، جو تیرے ساتھ قبر سے اٹھے، اور جو تجھے لے کر جنت میں جائے، اور اس دینے والے کی شایان شان ہو۔ پوچھا کمیل نے کیا مانگو یا علی؟ کیا قیامت خیز الفاظ ہے، اے کاش، یعنی اس دنیا سے بچ کر انسان کہاں جائے، کہاں جائے، اس کمزرفی سے اگر اپنے آپ کو بچانا چاہے تو انسان کہاں جائے۔ پہلا سوال بندگی کا دعائے کمیل میں جو علی نے کہا اللہم انی اتقرب الیک، کہا مانگ کمیل کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے دربار میں کھڑا ہوا ہوں اور تجھ سے تیرا قرب مانگ رہا ہوں، میں تجھ سے تیرا قرب مانگ رہا ہوں، تو مجھے اپنی قربت عطا فرما، تو مجھے اپنا قرب عطا فرما۔ کیوں؟ کیونکہ ایک عقل مند سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ تجھے خزانہ چاہیے یا بادشاہ کی دوستی، تو وہ کیا جواب دے گا؟ بھئی خزانہ نہیں، کیونکہ جب 4 دن کے بعد ختم ہو جائے گا تو خاموش ہو گئے، لیکن اگر کوئی بادشاہ کا دوست ہو گیا تو جو چاہے وہ بادشاہ سے مانگ لے۔ تو قرب مادیت سے نہیں بلکہ اس بادشاہ سے چاہیے۔ علی نے کہا کمیل سے، کمیل سب سے پہلے تو اس سے اس کا قرب مانگ،
بہت توجہ رہے، قرب قرب وہ جو پہلے سے شے رب سے زیادہ قریب ہے، تو اس کا قرب مانگ۔ کہا وہ اتنا زیادہ قریب کہ میری رگے جاں وہاں نہیں ہیں، اب اس سے اور کیسے قریب ہو جاؤں؟ تو پتا چلا وہ تو تجھ سے قریب ہے، لیکن یہ بتا کہ تو اس سے قریب ہے یا نہیں۔ کہا کہ بھئی اس کا اختیار تھا، وہ میرے سے قریب ہو گیا، لیکن میرا اختیار تھوڑی نہ ہے، میں اس سے کیسے قریب ہو جاؤں؟ لہٰذا اس نے اپنے ایک ایسے بندے کو انسانیت کے درمیان میں بھیجا کہ جو اس سے قریب ہوا وہ اللہ کے قریب ہے، اور فرمایا کہ جسے دامن علی حاصل ہو جائے اسے قرب توحید حاصل ہو گیا۔ قرب پروردگار مجھے تیرا قرب چاہیے، تو مجھے اپنی قربت عطا فرما۔ یعنی تصور میں نہیں تھا انسان کے کہ یہ بھی مانگنا چاہیے۔ علی نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں نہیں کہ میں قرب کا سوال کر، وہ تجھے قرب عطا فرمائے۔ اب دیکھیے قرب کا اثر کیا ہے؟ اثر، کیونکہ عبادت جو ہے اسی وقت لکھی جاتی ہے جب اس عبادت کا اثر عبادت کرنے والے میں پیدا ہو، ہے نا؟ جس نے اثر حاصل نہیں کیا اس نے عبادت کی ہی نہیں، جس نے عبادت کا اثر حاصل کیا اس نے عبادت کی۔ مثال کے طور پر شہزادی کونین نے خطبہ فدق میں نماز کا اثر بتایا۔ شہزادی فرماتی ہیں کہ اس نے نماز اسی لیے واجب رکھی تاکہ ہمیں غرور سے بچائے۔ جو شخص روزانہ 5 مرتبہ اپنا سر سجدے میں رکھ رہا ہو، ظاہر سی بات ہے وہ تکبر اور غرور سے دور رہے گا، کیونکہ جسے جھکنے کی عادت ہوگی وہ کس بات کا غرور کرے گا؟ تو مطلب یہ ہے نماز اور انکساری کا پیدا ہونا ہے نماز کا اثر۔ اب اگر کسی کے پاس انکساری پیدا نہیں ہوئی اور وہ نماز پڑھتا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کبھی نماز پڑھی ہی نہیں۔ توجہ ہے نا؟ کیونکہ اثر حاصل نہیں کیا۔ شہزادی نے کہا نماز اسی لیے تاکہ تمہیں غرور سے بچائے، اور اب زمانہ ایسے آ گیا ہے کہ اسی نماز کی وجہ سے لوگ مغرور ہوتے جا رہے ہیں کہ بھئی ہم کتنے بڑے نمازی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز تو پڑھی لیکن اثر حاصل نہیں کیا، تو اس نے کبھی نماز پڑھی ہی نہیں، کیونکہ جس نے اثر لیا اس نے عبادت کی، جس نے اس عبادت کا اثر حاصل کیا اس نے عبادت کی۔ تو ویسے ہی قرب کا اثر کیا ہے؟ قرب کا اثر، قرب کا یعنی بنیادی اثر یہ ہے کہ جب آپ کسی کے قریب جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ اس کے جیسے ہوتے جاتے ہیں۔ ہے توجہ؟ سلامت رہے آپ۔ جس نے قرب حاصل کیا وہ آہستہ آہستہ اس کے جیسا ہونے لگا۔ ایک انسان تھا، اسے جھوٹ بولنے کی عادت ہے، زندگی گزر گئی جھوٹ میں، لیکن ایک دن اس کی ملاقات ایک سچے سے ہوئی، تو جیسے ہی اس سچے کے ساتھ رہنے لگا آہستہ 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 اس کا جھوٹ ختم ہونے لگا، اور ہوتے ہوتے اس میں سچائی پیدا ہونے لگی۔ کہا کیوں؟ کہا اسی لیے کیونکہ سچے کے ساتھ رہنے کا اثر۔ توجہ ہے؟ اسی لیے مولا نے کہا دیکھو چلتے پھرتے اپنی زندگی میں منافقوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، کیونکہ جس کے ساتھ رہو گے تم میں اس کا اثر پیدا ہو جائے گا۔ لہٰذا اپنی محفلوں میں سوائے مومنین کے کسی کو آنے جانے نہ دو، اور اگر مومن کی محفل نہ ملے تو علی نے کہا اس سے 1000 گنا بہتر ہے تمہاری تنہائی، بجائے اس کے منافق کے ساتھ بیٹھنا۔ تو یہ نوجوان جو بھائی بیٹھے ہیں انہیں بتا دیں کہ بھائی وہ جو بحثیں چلتی ہے کہ تم صحیح ہم صحیح ہم صحیح تم صحیح، یہ ساری بحثوں کو چھوڑ دیں۔ وہ 10 گھنٹے 20 گھنٹے بحث چلتی ہے وہ اپنی جگہ،
ہم اپنی جگہ. ہوا کیا؟ ٹائم ویسٹ. علی نے فرمایا ان کے ساتھ رہتے رہتے کہیں ان کا اثر نہ آ جائے، لہذا انہیں چھوڑے ان کے حال پر. بھئی جب خدا نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے تو ہم کیوں جا کر ان کے سیدھے راستے پر آنے کی ان کے لیے یہ ساری دعائیں کریں گے، ہے نا؟ پروردگار عالم نے انہیں چھوڑ دیا ہے ان کے حال پر. ویسے ہی اپنے آپ کو بچائے. قرب کا اثر یہ ہے کہ جس کے قریب پہنچے گا اس کا اثر لے گا. اب دعا کرنے میں کمیل کے لیے کیا کہا علی نے کہ کمیل اس کا قرب مانگ کہ تو اس کے قریب ہو جائے. تو اب جب کوئی بندہ اپنے خدا کے قریب ہو رہا ہے تو آہستہ 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 ہوتا کیا کہ بھئی وہ کنجوس تھے لیکن قرب خدا ہوا تو سخی ہو گئے. وہ بزدل تھے، قرب خدا ہوا تو جری ہو گئے. وہ جاہل تھے، قرب خدا ہوا تو عالم ہو گئے. وہ مجبور تھے، قرب خدا ہونے لگا تو مختار ہوئے. مطلب خدا کے قریب پہنچنے پر وہ صفات ان میں آنے لگے جو خدا میں پائے جاتے ہیں. یہی تو ہے فلسفہ. جب علی سے پوچھا تھا اس نے کہ یا علی یہ بتائیے عابد افضل ہے یا عالم؟ عابد افضل ہے یا عالم؟ علی نے فرمایا عالم افضل ہے. عابد کسے کہتے ہیں؟ عابد کہتے ہیں اسے جو عبادت کرتا ہے، اور عالم کہتے ہیں اسے جو علم رکھتا ہے. جب مولا سے پوچھا ان دونوں میں کون افضل ہے، علی نے کہا عالم افضل ہے. پوچھا کیوں یا علی؟ کہا وہ اسی لیے کیونکہ اللہ عبادت نہیں کرتا مگر علم رکھتا ہے. اللہ عبادت نہیں کرتا مگر علم رکھتا ہے، کیونکہ اس نے وہ صفت اپنائی جو اللہ میں پائی جاتی ہے، اسی لیے اس سے افضل ہے جس نے وہ صفت اپنائی جو اللہ میں نہیں پائی جاتی. تو رول علی نے یہ دیا کہ بندہ اپنے آپ میں وہ صفات پیدا کرے جو خدا میں پائے جاتے ہیں. تو یہ کب ہوگا؟ جب وہ خدا کے قریب جائے گا. قریب جاتے جاتے خدا کے صفات آئیں گے. اب وہ بات اور ہے کہ بشر ہونے کے اعتبار سے وہ اپنی حد میں رہے گا، لیکن صفت تو آئے گی خدا کی جو اس میں پیدا ہو رہی ہے. بھئی اتنا سخی نہیں ہو جائے گا جیسے اللہ ہے، لیکن ایک انسان ہونے کے اعتبار سے تو سخی ہوگا. ویسا عالم تو نہیں ہو جائے گا جیسے خدا ہے، لیکن انسان ہونے کے اعتبار سے تو کچھ عالم ہوگا. یہ ہے کیا؟ یہ ہے قرب کا اثر. کسی کو اس سے انکار ہے؟ کسی کو اس سے انکار نہیں. بھئی جو قریب جاتا جائے گا اس کے اوپر یہ اثر ہوگا. اب ایک انسان اس کے قریب جاتے جاتے خدا کے صفات کا کمال رکھنے والا ہو جائے گا تو اس ہستی کے قرب کا اثر کیا ہوگا جس نے بیان کیا کہ میری نگاہ سے اگر حجاب ہٹا دیے جائے تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا. علی اس سے اتنا قریب ہے کہ قربتاً اللہ کا مرکز بنا دیا. سلامت رہے. تو وہ علی جو قربتاً اللہ کا مرکز بنا ہوا ہے اس میں توحید کا کون سا اثر نہیں پایا جائے گا؟ علی کے مظہر خدا ہونے میں کوئی دلیل نہیں چھوٹی، ہر اعتبار سے دلیل دے دی گئی ہے. وہ بات اور ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئی. بھئی جب ایک بندہ قریب جاتے جاتے اتنا کمال کا ہو گیا تو وہ کہ جسے اپنے حبیب کو جس نے بلایا اپنی وحدانیت کے دیدار کے لیے اور اس دعوت دے کر جو چہرہ دکھایا وہ چہرہ علی، کتنا قریب نہیں ہوگا اس سے؟ اور اس میں توحید کا کون سا اثر نہیں ہوگا؟ کہ یہ قرب کا اثر ہے نا. توجہ. اب دیکھیے بات تھوڑی لطیف ہے. ایک خطبہ ہے امام غریب نے جو دیا، قیامت خیز خطبہ، جس میں انسان کے وجود پر بات کی. تھوڑا سا آہستہ آہستہ یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کیونکہ یہ تھوڑا سا کمپلیکس معاملہ ہے. امام نے فرمایا کہ کوئی وجود، کوئی بھی وجود نفس سے ہٹ کر نہیں ہوتا. یعنی ایگزسٹنس کی بات اگر کیا، کوئی بینگ، کوئی بھی ہو، ہیومن بینگ ہو یا کوئی دوسری چیز ہو، لیکن اگر وجود ہے تو کیا ہے؟ وہ ہے نفس. اب امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نفس کو اس کا ایک لباس اڑایا. لباس یہ اندر سینے میں نفس ہے،
اس نفس کو یہ لباس اڑایا گیا جو بدن ہے نا توجہ؟ نفس اندر، یہ باہر لباس. کیوں کیا ایسے اللہ نے کہا؟ اسی لیے تاکہ باہر کے لباس کے ذریعے سے دیکھنے والا اندر کے نفس کو پہچانے کہ اندر کون ہے. تو وجود کی حقیقت بدن نہیں ہے، وجود کی حقیقت نفس ہے. اسی لیے بدن کو موت نہیں آتی، نفس کو موت آتی ہے. نفس کو موت آئی، بدن مر گیا. کہ کیوں؟ کیونکہ یہ تو محض ڈریس ہے، اندر اس کی حقیقت ہے، اسے موت آ گئی. یہ ہے نفس اور بدن. ہر ایک نفس کے لیے مولا فرماتے ہیں جمادات ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، انسانات ہو، ملکوت ہو، لاہوت ہو، جو بھی ہو، ہر ایک کا اپنا نفس. اسی لیے نفس اندر ہے، باہر آپ کو 4 پیر دکھائی دیے، ہمت و طاقت دکھائی دی، جرت دکھائی دی، روب دکھائی دیا. آپ نے کہا یہ شیر ہے، وہ اس کی باڈی ہے، اس کا نفس اس کے اندر ہے. نفس اور بدن یہ ہے. اب اللہ نے نفس بدن کا ایک اور مقصد کیا ہے کہ بدن اسی لیے دیا اللہ نے تاکہ نفس کے کام کرے. اسی لیے ہاتھ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ نفس اس سے کوئی کام نہ لے. مطلب رول کس کا چل رہا ہے؟ حکومت نفس کی ہے. نفس جہاں چاہے پیروں کو لے جائے، نفس جو چاہے کام ہاتھ سے لے لے، نفس جدھر چاہے اپنے چہرے کو پھیرے. تو اللہ نے نفس کے آنے جانے اٹھنے بیٹھنے کے لیے اسے بدن عطا کیا. آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتا ہے، کانوں کے ذریعے سے سنتا ہے، پیروں کے ذریعے سے چلتا ہے. سب کون کرتے ہیں؟ نفس کرتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ ذریعے ہیں، وسائل ہے نا. کلیئر؟ اب اللہ نے اس بدن میں، کیونکہ مٹی کا بنا ہوا ہے، اس میں حرکت کی صلاحیت نہیں تھی. اب نفس کوئی کام لینا چاہے تو کیسے لے گا؟ تو اللہ نے اس بدن میں حرکت کی صلاحیت پیدا کرنے کی خاطر روح پھونکی. اس کی مثال آپ ایسے لے لیجئے جیسے ہمارے زمانے میں کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے کمپیوٹر لے لیا تو اس میں کچھ ہارڈ ویئر ہے اور اس کا کچھ سافٹ ویئر. آپ نے ہارڈ ویئر لگا لیا، وہ کام نہیں کرے گا جب تک کہ اس کا سافٹ ویئر نہ. وہی سافٹ ویئر روح ہے، ہارڈ ویئر یہ بدن ہے. اب نفس حرکت کے قابل ہو گیا، بدن حرکت کے قابل ہو گیا. نفس جو چاہے بدن سے کام لے رہا ہے. اللہ نے زمین کی مخلوق بدن کو اور آسمان کی مخلوق روح کو نفس کے ذریعے سے جوڑ دیا. سلامت رہے. اب یہ دونوں ایک دوسرے سے اس وقت تک جڑے ہوئے ہیں جب تک نفس زندہ ہے. جو ہی نفس کو موت آئی تو زمین کا بنا ہوا بدن زمین میں چلا گیا، آسمان کی مخلوق روح آسمان کو چلی گئی. اور نفس کو زندہ رہنا ہے تو لہٰذا وہ ان دونوں کا خیال رکھے گا. اسی لیے اللہ نے دونوں کا رزق بھی مہیا کیا، کیونکہ یہ بدن زمین کا ہے، مٹی کا ہے. اسی لیے اس کی رزق زمین سے اگتی ہے کہ بھئی نباتات آئے، پھل آئے، ساری دانے آئے، چاول آئے، سب کچھ زمین سے ہوگا. لیکن کیونکہ روح آسمان سے آئی ہے اسی لیے اس کی غذا آسمان سے آتی ہے. اسی لیے اللہ نے کتابیں نازل کی، انبیاء کو بھیجا، رسول آئے. بات واضح؟ سلامت رہے. اسی لیے روح کی غذا آسمان سے آئی کہ بھئی حدیثیں آ رہی ہیں، آیتیں آ رہی ہیں، کتابیں آ رہی ہیں، رسول آ رہے ہیں. اب نفس کی توجہ اگر مٹی کی طرف ہو تو وہ اپنے بدن کا خیال رکھے گا، اور نفس کی توجہ اگر آسمان کی آخرت کی طرف ہو تو وہ اپنی روح کا خیال رکھے گا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اگر کوئی اپنے بدن کو سجا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ دنیاوی ہے. اگر کوئی اپنی روح کو سجا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نگاہوں میں آخرت ہے. یہ ساری آسان چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کے اندر ہم جھانک سکتے ہیں. ایسے تحفے عطا کیے ہیں اہل بیت نے. یہ نظام چل رہا ہے. اب نفس جو چاہے وہ کام لے، بھئی حرکت چل رہی. لیکن ایسے ابھی نہیں چھوڑا اللہ نے تینوں کو اکیلے، بلکہ کہا ایک اور چیز ہمیں دینی ہے.
وہ کیا ہے؟ وہ ہے عقل. کون سی چیز عطا کی؟ دولت عقل. عقل دینے کے بعد نفس سے کہا گیا کہ دیکھ تو جب بھی کوئی کام کرنا چاہے تو ایک مرتبہ عقل سے مشورہ کر لینا. اگر عقل تیرے اس کام سے راضی ہے تو وہ کام کر دینا، تجھے اس کا کوئی حساب دینا نہیں ہوگا، تجھے اس پر کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا. کب جب عقل تم سے راضی ہے. نفس سے اگر عقل راضی ہے تو اس کام سے نفس کو کوئی سزا نہیں ملے گی. لیکن اگر عقل مخالفت کرے تو اللہ نے نفس سے کہا تو رک جانا اور عقل کی بات سن لینا. کہا کیوں پروردگار؟ کہا اسی لیے کیونکہ ہم نے عقل کو تیرے بدن کا ہادی بنا کر رکھا. عقل کون ہے؟ نفس کا ہادی ہے. عقل نفس کو راستہ بتائے گا کہ تجھے کہاں جانا ہے. تو سوال کرنے والے نے پوچھا مولا جب پورے جسم پر نفس کی حکومت تھی تو اللہ نے نفس ہی کو ہادی کیوں نہیں بنا دیا اور الگ سے عقل کو ہادی کیوں رکھا؟ توجہات ہے نا. تو امام نے جواب دیا وہ اسی لیے کیونکہ عقل کبھی بھی گناہ کا ارادہ نہیں کرتی. عقل کبھی بھی گناہ کا ارادہ نہیں کرتی. گناہ کا ارادہ نفس کرتا ہے، عقل اس کی مخالفت کرتی ہے. کیونکہ عقل کبھی بھی گناہ کا ارادہ نہیں کرتی اسی لیے گناہوں سے پاک ہونے کے سبب سے معصوم ہوتی ہے. گناہوں سے پاک ہونے کے سبب سے عقل معصوم ہوتی ہے. کیونکہ نفس میں گناہ کی گنجائش ہے اور وہ معصوم نہیں ہے اسی لیے اللہ نے اسے ہادی نہیں بنایا. کیونکہ جو خود گناہ کی گنجائش رکھتا ہے وہ کسی کا ہادی نہیں ہو سکتا. سلامت رہا. لہذا اللہ نے اسے ہادی بنایا جس میں گناہ کی گنجائش نہیں ہے. لہذا معصوم ہوگا اس جسم کا ہادی کہ جو جسم کو بتائے گا کہ تجھے کیا کرنا ہے. اسی لیے دیکھیے جب عقل مخالفت کرتی ہے تو چوری اگر کوئی کر رہا ہو تو اس چور کو بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے. تو کس نے اس سے کہا کہ تو غلط ہے؟ اس کی عقل اس سے کہہ رہی ہے تو یہ غلط کر رہا ہے. لیکن وہ نفس کے گرفت میں اتنا آ گیا کہ عقل کی بات کو پس پش ڈال کر نفس کی سن رہا ہے. لیکن عقل بار بار بولے جا رہی یہ غلط ہے اور اس نے عقل کی بات نہیں سنی اس لیے پولیس نے پکڑ لیا. اب اگر اسے مار پڑ رہی ہے تو اس میں عقل تو بری ہے. عقل کہے گی میں نے کہا تھا تجھ سے پہلے نہ کرنا اور اب تجھے اگر اس کی سزا مل رہی ہے تو میں تو بری ہوں اس سے. اسی لیے اللہ نے کہا جب بھی عقل مخالفت کرے تو بات سن لینا اس کی، ورنہ جیسے دنیا میں سزا ملے ویسے آخرت میں بھی سزا ملے گی. کیونکہ عقل تمہارا ہادی ہے. تو اب ایک بدن اور ایک عقل، ہر ایک بدن کو اس کی عقل. کہیں ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک عقل میں 4 لوگ ہیں. ایک ایک بدن کو ایک ایک عقل، ہر کسی کی اپنی عقل. یعنی ایک بدن کی ہدایت کو اللہ نے غیر معصوم کے حوالے نہیں کیا. سلامت رہے بھائی. ایک بدن کی ہدایت کو غیر معصوم کے حوالے نہیں کیا تو کیسے ممکن ہے کہ پوری عالمین کی ہدایت اللہ اسے دے دے جو معصوم نہیں ہوتا. بات کلیئر ہے؟ لگتا ہے بات کلیئر نہیں ہے. بھائی دیکھیے چہرہ سوچ کا انڈیکس ہوتا ہے نا، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی کیا چل رہا ہے اندر. بات تو واضح ہو رہی ہے. عقل ہے معصوم ایک بدن کی ہادی. ایک بدن کے ہادی کے لیے اللہ نے اسے نہیں چنا جو گناہ کر سکتا ہے. بھائی کرنا ہے نہیں کرنا ہے بحث الگ ہے. جو کر سکتا ہے اسے اللہ نے ہادی نہیں بنایا. تو ویسے ہی عالمین کا ہادی وہ نہیں ہو سکتا جو بھول سکتا ہے یا گناہ کر سکتا ہے یا جس سے غلطی ہو سکتی ہے.
मासूम के मकाम पर आकर सिर्फ मासूम बैठेगा, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। एक बदन जब मासूम के बगैर नहीं जीता, भाई देखिए मैसेज क्लियर रहे, ये तकरीर नहीं चल रही कि आए हैं 1 घंटा गुजार कर चले जाएंगे, किसी मकसद से आए हैं इस मिंबर पर, वरना वो ना होता तो किसी गोशे में छिपे हुए होते। उस मकसद को पूरा करने के लिए आए हैं। आगही चाहिए, सोचो तदब्बर चाहिए। साहिबान अक्ल से गुफ्तगू हो रही, अल्लाह ने अक्ल को हदी बना दिया। अब तवज्जो रहे, खुर्ब की जब मंजिल है, उस खुर्ब में होता यह है कि जब नफ्स का खुर्ब कर ली और जो भी चीजें थी सब बर्दाश्त कर ली। कहा क्यों? क्योंकि रुझान रूह की तरफ हो गया, आखिरत की तरफ। इसे क्या कहते हैं मालूम? इसे कहते हैं तजर्रुद। हालांकि बहुत बड़ा चैप्टर है, वक्त नहीं है, 10-15 मिनट पे वो मजलिस शुरू होगी, यहाँ से हमें वहीं जाना है, लेकिन जो भी वक्त है, तजर्रुद ज़ात, यानी जब कोई वजूद, बहुत तवज्जो रहे, जब कोई वजूद अपनी हकीकत की तरफ पलटता है तो मादियत से बेनियाज होने लगता है, मटेरियलिज्म से बेनियाज होने लगता है। कब? जब वो अपनी हकीकत की तरफ पलटे। एग्जाम्पल, सेहतमंद है, खुश खुर्रम है, दोस्त आए, हम दोस्तों के साथ चले गए, बाहर गए, जो दिल कहा वो खाया, जो दिल कहा वो पिया, घूम फिर कर हंस बोल कर आए। दुनिया में कितना डूबे हुए हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद हमें बुखार आ गया, क्योंकि उस बुखार की आमद ने थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, तवज्जो रहे, बुखार की कितनी हकीकतें बताई, कैसी कैसी बीमारियां हैं। बुखार क्या है? बुखार को तो मौला ने रहमत कहा। भाई अली के चाहने वालों के लिए बुखार रहमत है। मौला फरमाते हैं कि किसी मोमिन को अगर बुखार आकर चला जाए तो उसके गुनाहों का कफारा है, क्योंकि उस बुखार की वजह से जो बदन में गर्मी पैदा हो जाती है, वो गर्मी महसूस करने लगता है। का एक गुनाह के ऊपर वो जब बदन को गर्मी मिल गई तो वो जहन्नम की गर्मी से उसे बचा लेगा। बुखार तो चाहने वालों के लिए रहमत है बड़ी, लेकिन कितनी ऐसी बुराइयां, ऐसी बीमारियां मौजूद है, नंगवार की बीमारियां, कि जिससे समझ में आता है कि भाई जब इस पर ये बीमारी आई है तो ये कैसा था होगा, है ना। बुखार का एग्जाम्पल, छोटा सा, 2-3 दिन के बुखार में लेटे हुए, दोस्त आ गए, कहा कि भाई चलिए आपके सारे दोस्त आए। उन्होंने कहा नहीं आएंगे, कल ही तो चले थे साथ, दोस्तों के साथ चले थे, घूम फिर कर आज नहीं, आज नहीं आए, दिल नहीं कर रहा, दिल में रग़बत नहीं है उधर। कहा नहीं आएंगे, हम ऐसे ही लेटेंगे। माँ ने लाकर लजीज तरीन खाना पेश किया, कहा ये लीजिए खाइए। उन्होंने कहा नहीं खाएंगे। अरे तो तुम्हारी शौक की चीज़ जो रोज़ खाते हो शौक से इतनी, ये वही है? कहा नहीं वही है लेकिन नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि रग़बत नहीं है।
چھوٹا سا بخار 3 دن میں ختم ہو جائے گا، اور اس کی کوئی شدت بھی نہیں کہ کوئی شدید بیماری آ کر گئی ہے نا۔ اتنے چھوٹے سے بخار کی وجہ سے جو دنیا سے تھوڑی سی دوری ہوئی، اس میں نہ دوستوں کی صحبت سمجھ میں آنے لگی، نہ کھانا سمجھ میں آنے لگا، نہ پینا سمجھ میں آنے لگا، کچھ بھی نہیں، ہم بھلے ہماری تنہائی بھلی، دنیا سے دوری ہے ہماری تنہائی بھلی۔ کہا بھئی یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے اندر؟ کہا یہ ہے ہماری ذات میں پیدا ہونے والا تجرد، جو ہمیں میٹیریل سے آخرت کی طرف لے جا رہا ہے، اور اگر بیماری شدید ہوئی تو اور زیادہ دوری۔ ہوتے 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 جب موت قریب آئی تو کم از کم بخار میں جو دیکھتے تھے، بولتے تھے، سنتے تھے، وہ موت کے قریب آتے آتے دیکھنا بھی بند، سننا بھی بند، بولنا بھی بند، ہوا سے خمسہ بند، نہ کسی سے بات، نہ کسی کی آواز سن رہے، کچھ نہیں، کیا نہیں، اکیلے کوما میں چلے گئے، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، کچھ نہیں۔ کہ بھئی ہوا کیا آپ کو؟ کہ بھئی ایک بیماری نے ہمارے ذات میں وہ تجرد پیدا کر دیا کہ ہم دنیا سے منہ موڑ چکے ہیں۔ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ پھر ہوتے ہوتے کیا ہوا؟ کم از کم گھر میں تو تھے، کچھ نہیں لیکن گھر میں تو تھے، لیکن اور تجرد بڑھا اور موت آ گئی۔ اب جو موت آئی تو انہوں نے اپنے گھر کو بھی چھوڑ دیا، دوست نہ احباب، نہ غذا، نہ کچھ، نہ کیا، نہ گھر، نہ بات، سیدھے چلے گئے قبر میں، اس تنہائی میں رہ رہے ہیں۔ کہ آپ یہاں آئے کیوں؟ کہ تجرد بڑھتا جا رہا ہے، اور اس میں رہتے رہتے جب آپ نے 1 سال کے بعد قبر کو کھود کر دیکھا تو وہ ہے ہی نہیں۔ کہاں چلے گئے؟ یہیں تو دفن کیا تھا۔ تجرد بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا کہ وہ مٹی کے بنے ہوئے تھے، اس لیے مٹی ہو گئے۔ بس لطیف بات تھی، جو مٹی کا بنا ہوا تھا اس کا تجرد اپنی انتہا کو پہنچا تو مٹی ہو گیا۔ اب کوئی اس مٹی کو اٹھا کر بتا نہیں سکتا کہ اس میں بشر کدھر تھا۔ کہا بھئی یہ کیا ہوا؟ کہا مٹی سے آئے تھے، مٹی میں چلے گئے۔ تو جب ایک بشر مٹی سے آ کر مٹی میں چلا گیا تو مٹی ہی ہو گیا، تو وہ جو نور خدا سے آیا ہے نہ نور خدا میں چلا جائے گا تو سوائے نور خدا کے اور کیا رہے گا؟ کافر و مومن میں فرق یہی ہے کہ کافر اس وقت تک تجرد کی طرف نہیں جاتا جب تک بیمار نہ ہو جائے، لیکن مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے عالم صحت میں بھی دنیا سے منہ موڑا ہوا رہتا ہے، جسمانی خواہشات سے دور رہتا ہے، تمام میٹیریلزم سے منہ موڑ کر اپنی لو کو آخرت سے لگائے رکھتا ہے۔ کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ ہے قرب کا اثر۔ توجہ رہے، کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہے تیرے قرب کا اثر پروردگار۔ جب تجھ سے قریب ہو رہے ہیں تو ہمیں کسی اور سے لو لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ علی نے کمیل سے کہا کمیل مانگ یہ دعا، اللہم انی اتقرب الیک، کہ اے میرے پروردگار میں تیرا قرب چاہتا ہوں۔ لیکن مولا نے صرف سوال نہیں رکھا بلکہ سوال کا طریقہ بھی بتایا۔ کمیل نے پوچھا مولا یہ کیسے کرے؟ تو علی نے پورا سینٹنس کمپلیٹ کیا۔ مولا فرماتے ہیں اللہم انی اتقرب الیک بذکرک، کہ اے میرے پروردگار میں تیرا قرب چاہتا ہوں تیرے ذکر کے ذریعے سے۔ کیسے چاہتا ہوں؟ میں تیرے ذکر کے ذریعے سے تیرا قرب چاہتا ہوں۔ یعنی اگر میں تیرے قریب آنا چاہوں تو میرے پاس کوئی راستہ موجود نہیں ہے سوائے تیرا ذکر کرنے کے۔ اگر تیرے ذکر میں مصروف ہو جاؤں گا تو مجھے تیرا قرب عطا ہوگا۔ بھئی ذکر 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 کسے کہتے ہیں؟ ذکر یہ ہاتھ پر ایسے گنتے 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 یا منہ سے کچھ کہہ رہے ہیں بار 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 صبح و شام، ذکر نہیں کہتے اسے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر ایک تسبیح ہاتھ میں لے لی اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ذاکر ہو گئے، ایسے نہیں ہوتا۔
مصلی پر بیٹھے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ذاکر ہو گئے کا نہیں ہوتا. ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر کہتے ہیں قلب میں پیدا ہونے والے اس خیال کو جو بار 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 آتے رہتا ہے، اسے ذکر کہتے ہیں. ایگزامپل، اگر ماں باپ نے اپنے بچے سے کہا کہ ہم تمہیں کل کھلونا دلائیں گے، تو بس صبح 10 بجے آپ نے کہا کہ کل کھلونا دلانا ہے، سارا دن ایک ہی بات اس کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ کل ہمیں کھلونا ملنا ہے، کل ہمیں کھلونا ملنا ہے، کل ہمیں کھلونا، یعنی ذہن دوہرا رہا ہے بار بار. بہت توجہ رہے کہ دیکھیں مولا نے فرمایا کہ زبان سے لفظ نکلتا کیوں ہے؟ زبان سے لفظ اس وقت نکلتا ہے جب وہ خیال بن کر ٹکراتا رہتا ہے. ذہن میں جو زبان سے نکلا ہے اس کے کہ مجھے کل کھلونا دلائیں گے، وہ اسی لیے کیونکہ وہ صبح سے شام تک وہی سوچ رہا ہے. اس سوچ کی تکرار نے مجبور کر دیا کہ کسی کے سامنے کہہ دے کہ کل ہمیں کھلونا ملنے والا ہے. لیکن اگر اس سوچ کے بغیر اس نے کہا کہ کل ہمیں کھلونا ملنے والا ہے تو وہ ذکر نہیں ہے. نہیں کر رہے آپ توجہ بھئی، یہی تو ماحول چل رہا ہے کہ اگر آپ نے ہم سے کہا ہے کہ بھئی آپ کو حدیث پڑھنا ہے تو ہم آئے ممبر پر اور پڑھ کر چلے گئے، ذکر نہیں تھا. ذکر نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ ہم صبح و شام اسی خیال میں ڈوبے نہ رہے کہ جس کو کرنے کے لیے ممبر پر آنا ہے. یعنی علی کا نام کسی کی زبان سے اگر نکل رہا ہے تو وہ اگر اس بار بار آنے والے خیال کی وجہ سے کہ صبح و شام وہ علی کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور اگر نام علی نکلے تو ذکر ہے. لیکن اگر کسی کو بتانے کے خاطر یا علی چیخ رہا ہے تو وہ اس کی منافقت ہے کہ وہ ذکر کے بغیر نام لے رہا ہے نا. ذکر کہتے ہیں ذہن میں آنے والے خیال کی تکرار کو. مولا فرماتے ہیں کمیل تو اس کا قرب چاہ ذکر کے ذریعے سے، یعنی صبح و شام اس کے خیال میں ڈوبے رہنا. اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اس سے حاصل ہوگا اس کا قرب. اب رہی بات ذکر کی تو خدا کا ذکر کرنے والے خدا کا ذکر کرتے ہیں. رسول اعظم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہے، کتنی چیزوں کو حل نہیں کیا، تو یہ بھی بتا دیجئے کہ ذکر خدا کیسے ہوگا. جو ہی ذکر خدا کا سوال آیا جواب دیا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. لأن ذکرہ ذکری و ذکر ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ. وہ اسی لیے کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. تو بات واضح ہوئی کہ جسے خدا کا قرب چاہیے ہے اسے یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو ذکر علی میں مصروف رکھے. اے میرے پروردگار میں تیرا قرب چاہتا ہوں، تیرے ذکر کے ذریعے سے جو اپنی زندگی میں علی کے ذکر میں مصروف رہے گا اسے خدا کا قرب حاصل ہوگا. اسی لیے مومنین اپنی مجلسوں میں علی کا ذکر کرتے ہیں تاکہ انہیں قرب خدا حاصل ہو جائے. تو اب اگر کوئی بندہ اپنے گھر سے نکل کر فرش اعضاء پر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین پر بچھی ہوئی کسی چادر پر بیٹھا ہے، بلکہ قرب خدا کی منزل میں عرش پروردگار کے قریب بیٹھا ہے. بندے کا گھر سے نکل کر مجلس حسین میں آنا اس کی معراج ہے کہ جہاں اسے قرب اہل بیت حاصل ہو. اللہم انی اتقرب الیک بذکرک. میرے پروردگار میں تیرا قرب چاہتا ہوں تیرے ذکر کے ذریعے سے. قرب خدا کا وسیلہ ہے ذکر علی. یہ ادھوری رہ گئی بات. اس کے آگے جو جملے ہیں عنوان کے اعتبار سے کل مجلس آخری ہوگی، پرسوں شب عاشور کی اسی سلسلے کی مجلس، اور وہ مجلس شروع ہو چکی ہوگی.
وہاں کے مومنین نے بھی آپ سے گزارش کی ہے کہ اس مجالس میں بھی شرکت فرمائیں، وہ بھی عشرہ ماہ محرم کا سلسلہ ہے۔ اب 2-3 جملے ہے، وَاسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَىٰ نَفْسِكَ وَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ أَن تُدْنِيَنِي مِنْ خُرْبِكَ وَأَن تُوزِعَنِي شُكْرَكَ وَأَن تُلْهِمَنِي ذِكْرَكَ۔ کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں اس پر ذکر کریں گے، لیکن دعا کا مفہوم سمجھ میں تو آئے کہ علی نے کمیل کو کیا سکھایا۔ یہ دعا کی تعلیمات اسی لیے تھوڑی نہ ہے کہ انسان اس دنیاوی چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ بھئی اس کی وجہ سے یہ مل جائے، یہ مل جائے۔ رول جو مولا نے دیا ہے کہ کمیل دیکھو، کبھی اپنے اطراف کو، اپنے باہر کو آگے بڑھانے کی کوشش نہ کرو، اپنے اندر کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ یعنی اگر گھر نہیں ہے تو یہ دعا نہ مانگو کہ مجھے گھر مل جائے، کیونکہ اس سے ہوگا کیا کہ کل تمہارے پاس گھر نہیں تھا، آج گھر ہے، لیکن تم کا جیسے کل تھے ویسے آج ہے۔ بھئی دولت کل نہیں تھی، آج ہے، اطراف بدل رہا ہے۔ علی نے کہا تم جیسے کہ ویسے ہو۔ مولا فرماتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ تم یہ دعا کرو کہ پروردگار مجھ پر غربت کا زمانہ آ گیا، فقیر ہو گیا، لہٰذا بجائے اس کے کہ تو مجھے دولت دے، تو مجھے اس غربت کے دنوں میں صبر کرنا سکھا دے۔ کہ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ تیرے وجود میں ترقی ہوگی، تو اپنے آپ میں آگے بڑھے گا۔ اور جیسے اس مجلس میں سوال اٹھا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسے ہی ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھ گیا، ہرگز نہیں۔ محنت و جستجو کرنے کے بعد، اپنی طرف سے پوری کوشش ہو جانے کے بعد، یعنی انسان اپنی روزی کی تلاش میں جو نکلتا ہے، اس روزی کی تلاش میں نکلنے کے بعد اگر خدا کی یہ مرضی ہے کہ غریب رہے، تب صبر چاہیے، ورنہ یہ نہیں کہ بیٹھے ہوئے ایسے ہی اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم کتنے غریب ہیں۔ یہ بات نہیں ہے اس کی۔ بندہ اپنی طرف سے کوشش کرنے کے بعد جب خدا اسے نعمتوں میں تنگی رکھ رہا ہے، تب مولا نے کہا کہ اپنی جستجو، اپنی محنت سے نہیں چھوڑنا کمیل، لیکن ان تنگیوں میں آ کر خدا کے آگے دنیاوی چیزوں کے سوال میں نہ گڑ گڑانا، بلکہ یہ دعا کرنا کہ پروردگار جیسے یہ میری زندگی تمام تو نے مجھے الگ الگ چیزوں سے نوازا ہے، ویسے اس مصیبت کے چند دنوں میں مجھے ثابت قدمی عطا فرما۔ کربلا نے ثابت قدمی کس معیار پر اپنے چاہنے والوں کو سکھائی؟ بھئی ثبات قدم کا عالم، کیا ثابت قدمی کا عالم، کوئی تصور نہیں کر سکتا، اس پیاس کا آج کوئی تصور کر نہیں سکتا۔ وہ جو پیاس ہے اس کا ہم تصور ہرگز نہیں کر سکتے، نہ ہم ویسی زمین میں رہتے ہیں، نہ ہمارے پاس پانی کی ویسی قلت ہے۔ لیکن اگر آپ میں سے کوئی عرب جا کر آیا ہو تو محسوس تو کی ہے وہ گرمی جو وہاں پائی جاتی ہے۔ ماہ مبارک میں، گرمیوں کے دنوں میں ماہ مبارک آ گیا وہاں پر، اور جیسے جیسے افطار کا وقت قریب آ رہا تھا، لوگوں کے دلوں میں ایک بے چینی پیدا ہو رہی۔ روزے کے کھلنے کا جو وقت آیا، کسی چیز کی فکر نہیں، سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ پانی مل جائے۔ ایک دن کی گرمی کہ جس میں صبح سحر کے موقع پر دل بھر کے پانی پیا تھا، اس کے بعد شام کے آتے آتے یہ عالم ہو جاتا ہے کہ محسوس ہو کہ جیسے رگوں میں سے خون سوکھ گیا ہو۔ کوئی تصور کرے کہ 1400 سال پہلے کیسی گرمی میں حسین تھے، اور حسین کے معصوم بچے اس گرمی کو برداشت کر رہے ہیں کہ جس گرمی کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی دانہ گر جاتا زمین پر
تو زمین کی گرمی کی وجہ سے وہ دانہ بھن جاتا تھا. ایسی شدت کی گرمی میں 6 مہینے کا بچہ بھی موجود ہے, 4 برس کی معصومہ بھی موجود ہے. اہل بیت اطہار اس گرمی کی شدت کو برداشت کیے جا رہے. 7 محرم کی تاریخ آئی ہے, یعنی وہ تاریخ کہ جس تاریخ سے حسین کے خیموں سے آواز التش بلند ہو گئی تھی. پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے. علی اصغر کے ہونٹ سوکھ گئے تھے. پیاس کی شدت کے لیے جب سکینہ نے اپنے بھائی سے وہ پیاس کے منازل کا سوال کیا تھا تو اس میں یہ کیفیت بتائی تھی کہ میرے بھیا علی اصغر پر وہ پیاس طاری ہو گئی تھی کہ جس پیاس کی وجہ سے ہونٹ پھٹنے لگ گئے تھے, اور اس پیاس کی شدت کی وجہ سے علی اصغر کا منہ بند نہیں ہوتا تھا, بلکہ وہ اپنے منہ کو ویسے ہی کھولا رکھتے تھے کہ جیسے کسی مچھلی کو اگر پانی سے باہر نکال دیا جائے تو وہ تڑپتے تڑپتے دم آخر اپنا منہ کس طرح کھول دیتی. وہ پیاس کی شدت اور وہ آواز التش بلند ہو گئی, یہ وہ قیامت کی تاریخ ہے. اور اس تاریخ سے جڑی ہوئی اس 13 برس کے کم سن کی شہادت کہ جس کی شہادت نے حسین کے کلیجے کے ٹکڑے کر دیے. بار بار وہ شہزادہ آ کر حسین سے میدان جنگ کی اجازت چاہتا. حسین قاسم کے سر پر ہاتھ رکھتے, کہتے کہ میرے لال, تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو, تمہارے سر پر بابا کا سایہ نہیں ہے قاسم. یعنی قرآن بار بار کہہ رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, خبردار دیکھو یتیموں کے ساتھ بہت خبردار رہنا. کسی یتیم کے سامنے اپنے بچوں سے محبت نہیں کرنا, کہیں اسے اس کے ماں باپ نہ یاد آ جائے. یتیموں کا اتنا خیال رکھنے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے. اور روز عاشور 13 برس کے یتیم کے ساتھ کلمہ پڑھنے والوں نے کیا سلوک کر دیا کہ زیارت نائیہ میں امام زمانہ کے الفاظ بلند ہوئے کہ میرا سلام اس شہید کے اوپر کہ جس کی دائیں جانب کی پھسلیاں بائیں طرف ہو چکی تھی, اب بائیں جانب کی پھسلیاں دائیں طرف ہو گئی تھی. جب آواز قاسم آئی اور حسین کربلا کے میدان میں پہنچے تو اس موقع پر وہ غربت تھی کہ ایک ساتھ لاش قاسم کو اٹھا نہ پائے, بلکہ اپنے امامے کو کھول کر زمین پر بچھایا. قاسم کے بکھڑے ہوئے ٹکڑوں کو اپنی ابا میں جمع کر کے لے کر آئے. کہا میرے بھیا یہ تیری نشانی کہ روز صحرا میں آگ سی برستی ہے, بوند بوند پانی کو, بوند بوند پانی کو زندگی ترستی ہے. تشنہ کام دولہا ہے اور دلہن بھی پیاسی ہے.